قارون کے لیے زمین پھٹی تھی اور قارون اس کے اندر دھنس گیا تھا اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اس بدبخت نے الزام لگایا اور ایک عورت کو تیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بیان فرما رہے تھے، وہ عورت کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے کہ اے عورت تو کیا کہتی ہے؟ وہ کانپنے لگی، جی میں کچھ نہیں کہتی، مجھے تو اتنے پیسے دیے گئے اور یہ کلمات کہنے پر مجھے مجبور کیا گیا۔ کس نے کہا؟ قارون نے کہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین آپ کا حکم مانے گی، آپ جو زمین کو کہو گے وہ فرما برداری کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا یا ارض خذیہ، اے زمین اس قارون کو پکڑ لے۔ زمین پھٹی ہے، قارون اندر۔ اب اس نے چیخنا چلانا شور مچانا شروع کیا، اے موسیٰ معاف کر دیں، اے موسیٰ معاف کر دیں، اے موسیٰ۔ جتنا وہ شور مچاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ ٹخنوں تک دھنسا، گھٹنوں تک دھنسا، ناف تک دھنسا، اور موسیٰ علیہ السلام جلال میں فرماتے ہیں یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ یہاں تک کہ وہ سارا دھنس گیا۔ جب بالکل تھوڑا سا رہ گیا تو کہنے لگا کہ شاید آپ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اس کے سارا مال اس کے سر کے اوپر رکھ دو، مال کے ساتھ اپنے خزانوں کے ساتھ دھنستا چلا جائے گا زمین کے اندر۔ دھنس گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اتنی دفعہ اس نے آپ کو یا موسیٰ کہا، اگر وہ مجھے ایک دفعہ یا رب کہتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تو مالک تھے، معاف کرنا تھا تو کر دیا ہوتا، لیکن یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ جب تک نبی نہ کہیں اللہ بھی نہیں کرتے، جب تک نبی نہ کہیں اللہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے کامیابی بواسطہ نبی دینی ہے، براہ راست کسی کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جنت میں جو جائے گا نبی کی فرما برداری کرتے ہوئے جنت میں پہنچے گا، ڈائریکٹ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک نے یہ بھی بتانا تھا، قدرت اللہ کی تھی، اللہ چاہتے تو قارون پر رحم کر کے اس کو معاف کر دیتے، لیکن نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، جب تک ہمارے نبی کی زبان سے اس کی معافی نہیں نکلے گی نہیں کیا جائے گا معاف۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ قیامت والے دن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بعض اپنی امتیوں کو بلائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، اور جب فرشتے ان سے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی انہوں نے بعد میں کیا کیا ہے آپ نہیں جانتے، تو آپ فرمائیں گے فسحقا سحقا، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے کہ کوئی مسلمان اس طبقے اور اس جماعت کے اندر نہ چلا جائے جس سے اللہ کے نبی بیزاری کا اعلان فرما دیں۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا یہ ہماری آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ بغیر نبی کی فرما برداری کے نہ اللہ راضی ہوئے ہیں، نہ ہوں گے، نہ کسی کو جنت ملی ہے، نہ ملے گی، نہ کوئی جہنم سے بچا ہے، نہ قیامت تک کوئی بچے گا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خبر ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دے اور تمہیں اس کے اندر دھسا دیا جائے اور وہ زمین لرزنے لگ جائے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا تم اس ذات سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے۔ پتھروں کی بارش اللہ برسا چکے ہیں، قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسا چکے ہیں، یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ اور جو حدیث پاک ہے جس میں علامات قیامت کا ذکر ہے کہ جب تم لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھو گے، اور جب تم لوگ مسجدوں کے اندر شور شرابہ کرو گے، اور جب تم لوگ اپنے بروں کو اپنا بڑا بنا لو گے، اور جب تم لوگ ماں کی نافرمانی کرو گے اور بیوی کے بڑے فرما بردار بن جاؤ گے، اور جب تم لوگ اپنے باپ کی نافرمانی کرو گے اور دوستوں کی بڑی بات مانو گے، اور جب شراب بڑی کثرت سے پی جائے گی، اور جب تم لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوگی، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، بعد میں آنے والے جو پیچھے امت کے بزرگ چلے گئے ہیں ان پر لعنت ملامت کریں گے، اس نے بھی یہ غلط کیا، اس نے بھی، ہر ایک کو غلط کہتے رہیں گے۔ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، انتظار کرنا کہ سرخ آندھیے تمہارے اوپر آئیں۔ یہ خبر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ، پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، انتظار کرنا زمین کے پھٹنے کا، اور انتظار کرنا پتھروں کی بارش کا، اور انتظار کرنا صورتوں کے مسخ ہونے کا۔ اتنے عذاب گنوائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے جس پر اللہ ناراض ہو کر یہ مصیبتیں مسلط فرمایا کرتے ہیں۔
کیا تم مطمئن ہو اس ذات سے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ڈرانے والا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے صرف ایسے نہیں ڈرایا، ہر ڈرانے کے پیچھے ایک بڑی زبردست حقیقت ہے۔ جہنم سے ڈرایا ہے تو اس کی حقیقت ہے، ایسی خامخواہ وقت پاس کرنے کے لیے نہ خوشخبری سنائی ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرایا گیا ہے۔ خوشخبری کے پیچھے بھی جنت اور کامیابی کی ایک حقیقت ہے، اور ڈرانے کے پیچھے بھی جہنم اور ایک مصیبت و حقیقت کے اندر موجود ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے بڑی تکذیب کی تھی، پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ سامنے ہے۔ کہاں چلی گئی قوم نوح؟ کہاں چلی گئی قوم عاد اور قوم سمود؟ کہاں چلی گئی قوم سبا؟ کہاں چلی گئی قوم لوط؟ بڑی طاقت والے تھے، بڑے مال والے تھے، بڑی حکومتوں والے تھے، بڑا فخر تھا، بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقتوں پر، بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور جنت دنیا کے اندر بنانے والے تھے، سونے اور چاندی کے اکٹھا کرنے والے تھے، بہت کچھ تھا۔ کہاں چلے گئے؟ اتنے بڑے بڑے نہیں رہے تو ہم کیا اپنی جھونپڑیوں میں باقی بچ جائیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری مرنے کے بعد کی زندگیوں کو بہترین زندگی بنا دے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم سب کو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔